قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ یہ ایک انتہائی مختصر آیت کا ایک ٹکڑا اس وقت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر بڑی جامع نصیحت فرمائی ہے، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ اہل علم نے اس کے 3 مطلب بیان کیے ہیں، لیکن ہم صرف ایک مطلب بیان کریں گے، اور وہ سب سے پہلا مطلب ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے ہاتھوں اپنی جان کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو، اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ شریعت اسلامیہ میں خودکشی کرنا ایک انتہائی سنگین جرم ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے جسے لوگ نہ آشنا ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ خودکشی بہت بڑا جرم ہے۔ جرم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس ایک گناہ کے اندر بہت سارے گناہ داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ اللہ کی امانت کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ جان اللہ کی امانت ہے، اسے ضائع کرنا، اپنے ہاتھوں اس کو ختم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا بے صبری کا نتیجہ ہے۔ تیسرا اللہ کی ذات پر توکل نہ ہونے کی علامت ہے۔ اور چوتھا اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار ہے۔ کیوں کہ یہ دنیا یہ فنا ہونے والی، اس کے اندر انسان کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، پریشانیوں میں ڈالا جاتا ہے، اور بے دین لوگ اللہ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، نادانی کے عالم میں وہ اپنی جان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی دیندار، متقی، پرہیزگار انسان کبھی خودکشی نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، ایک تکلیف، ایک مصیبت، ایک پریشانی، ایک دکھ ایک دیندار انسان کو لاحق ہوتا ہے تو وہ دیواروں کو ٹکرے نہیں مارتا، وہ واویلا نہیں کرتا، وہ آہو بکا نہیں کرتا، بلکہ اس پریشانی، اس مصیبت کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ وہی دکھ، وہی پریشانی، وہی مصیبت کسی بے دین انسان کو لاحق ہوتی ہے تو وہ دیواروں کو ٹکرے مارتا ہے، واویلا کرتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، حتیٰ کہ خودکشی پر اتر آتا ہے اور خودکشی کر کے اپنی جان کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئے روز خودکشی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، قصبہ میں، شہر، یہ وارداتیں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور معمولی سی باتوں پر اپنی جان کو برباد کیا جا رہا ہے۔ امتحان میں فیل ہو گیا، خودکشی کر لی، محبت میں ناکام ہو گیا، زہر کی گولیاں کھا لی، والدین نے مطالبہ پورا نہیں کیا، خودکشی کر لی، جان کو ضائع کر لیا، معاشی پریشانی ہے، تنگی ہے، گھر میں فقر و فاقہ چل رہا ہے، خودکشی کر لی، عورت بھوکی، اس کے بچے بھوکے ہیں،
اور وہ خودکشی کر لیتی ہے، نہر میں چھلانگ لگا لیتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ معمولی سی باتوں پر انسان آج اپنی جانوں کو ضائع اور برباد کر رہا ہے، جبکہ یہ ایک انتہائی خطرناک گناہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خطرناکی مختلف انداز میں بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے پہاڑ کی بلندی سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کی، جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح گراتا رہے گا، اور اسی طرح وہ اپنے آپ کو بلندی سے گراتا ہوا جہنم کے اندر اسی طرح وہ رہے گا۔ اور جس شخص نے زہر کا پیالہ پی کر خودکشی کی تو وہ زہر کا پیالہ جہنم میں، دوزخ میں اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس پیالے سے گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا، مرتا رہے گا ہمیشہ۔ اور جس شخص نے نیزہ مار کر اپنے آپ کا خاتمہ کیا تو وہ نیزہ جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ اسی طرح اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خبر دی کہ تم سے پہلے ایک زخمی شخص تھا، تو وہ زخموں سے گھبرا کر گھبراہٹ کے عالم میں اس نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ خون نہ رکنے کے سبب وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ میرے بندے نے مرنے میں مجھ سے جلدی کی، یعنی طبی موت کے بجائے اس نے خودکشی کی، میرے فیصلے کو نہیں مانا، لہذا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خودکشی کرنا ایک سنگین جرم ہے، اور اس کے اندر بہت سے گناہ داخل ہیں۔ اسلام تو اس قدر صبر سکھلاتا ہے، خودکشی تو کجا۔ دین اسلام میں موت کی تمنا کرنا، موت کی آرزو کرنا اور موت کی دعا تک کرنا منع ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی تمنا اور آرزو نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ نیکوکار ہے تو شاید وہ مزید نیک اعمال کر لے، اور اگر وہ بدعمال ہے، بد کردار ہے، گناہ گار ہے، ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ میں اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے اور وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو خودکشی کا سلسلہ آج روز بروز بڑھ رہا ہے، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔